سر آپ نے اپنی گفتگو میں ایک اور ذکر کیا تھا کہ اللہ نے انسان کو مادہ نور سے پیدا کیا۔ نور سے پیدا کیا، لیکن قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے. ٹھیک ہے، تھوڑی کنفیوژن ہے یہ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا تو ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ٹھیک ہے، وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے وہ ایک سانچہ بنایا گیا، ایک باڈی بنائی گئی، ٹھیک ہے۔ اس باڈی کو دیکھ کے فرشتوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ کیا ہے، یہ تو زمین میں فساد کرے گا۔ انہیں کیسے پتا چلا؟ اس کا مطلب ہے اس جسم کے جیسے لوگ دنیا میں بھاگے پھر رہے تھے، ان کے اندر وہی جسم تھے۔ یہ جو ہمیں 1-1 لاکھ سال 2-2 لاکھ سال 5-5 لاکھ سال پرانی ہڈیاں ملتی ہیں اور سارے حیران ہوتے ہیں کہ آدم علیہ السلام تو اتنے پرانے نہیں تھے، پھر یہ ہڈیاں کہاں سے آئیں؟ شاید ایوولوشن ہی غلط صحیح ہو، یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا۔ او بھائی، وہ ایگزیکٹ تخلیق شدہ جانور موجود تھا جو انسان کی شکل کا تھا۔ فرشتوں نے اس جانور کو فساد کرتے بھی دیکھا تھا، لڑتے جھگڑتے بھی دیکھا تھا۔ فرشتوں نے اسی پہ گمان کیا اور گمان کر کے کہا کہ یہ آپ بنانے لگے، یہ تو زمین میں فساد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماء کے نام سکھائے، نالج دکھائی ان کی۔ اب انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے؟ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اسے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ پھر ہم نے آدم کے اندر روح پھونکی۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم 2 چیزوں سے بنا ہے، جسم کھنکھناتی مٹی سے جو کہ جانور کا جسم ہے، روح نورانی مخلوق ہے، اس جانور کے اندر نور سے بنی ہوئی مخلوق ڈال دی۔ اب وہ جانور اور فرشتے کا امتزاج بن گیا۔ اب وہ اس ٹیسٹ میں ہے کہ وہ اپنے اندر کی حیوانیت کو چنتا ہے یا اپنے اندر کے فرشتے کو چنتا ہے۔